یہ آسمانوں میں جاتے تھے، اس وقت جو ہے وہ آسمانوں کے دروازے جو تھے وہ ان کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ اب یہ فرشتوں کی باتیں سن کے آتے تھے شیاطین، اب لوگوں کو بتاتے تھے۔ یعنی آسان لفظوں میں اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے آج جو ہے وہ کہیں بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذمے کام دیے تھے۔ اب آسمانوں پہ یہ جنات، یہ شیاطین جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے۔ تو جب حضور کی آمد ہوئی نا، تو اب حضور کی آمد کے بعد فرشتوں کا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا۔ اب اگر یہ فرشتے ان شیاطین کو آتا دیکھتے آسمانوں پر، تو انہیں جو ہے وہ ایک آگ کا گولا تھا، آگ کا گولا، تو آگ کے گولے کے ساتھ جو ان کو مارا جاتا۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک آسمان پہ ستارہ ٹوٹتا ہوا جاتا ہے اور پھر وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں ثاقب۔ ثاقب، تو یہ ثاقب وہ ستارہ ہوتا ہے کہ جو سوراخ کرتا ہے۔ اب یہ جو جسے ہم کہتے ہیں ٹوٹتا ستارہ، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ٹوٹتے ستارے کو دیکھ کے دعا مانگی جائے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ٹوٹتا ستارہ ہوتا ہے وہ ستارہ نہیں ہوتا، بلکہ آگ کا گولا ہوتا ہے۔ اب وہ آگ کا گولا جو یوں جاتا ہے فوراً غائب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے فرشتے وہ آگ کا گولا شیاطین کو مارتے ہیں، وہ شیاطین کو مارتے ہیں، کیونکہ شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب وہ آگ کا گولا فرشتے ان کو مارتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ کی آمد کے بعد فرشتوں کا آسمانوں میں جانا بند ہو گیا۔ اب جب بھی جاتے ہیں اوپر سے آگ کے گولے پڑتے ہیں ان کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے آسمان کی، قسم ہے رات کو آنے والے کی، اور تمہیں کیا پتا رات کو آنے والا کون ہے، اور فرمایا کہ النجم الثاقب، چمکتے دھمکتے ستارے کی، اور پھر اللہ نے یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہم نے ہر ایک انسان پر ایک نگہبان، ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر اللہ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اللہ تو اپنے بندوں پر قادر ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، بندوں کے دائیں بائیں فرشتے ہیں کہ جو بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کو چلانے کے لیے نا اللہ نے کئی فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کارخانہ ہے، یہاں اگر ٹوپیاں بنائی جاتی ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی بچہ جو ہے وہ پوری ٹوپی تیار کرتا ہے، کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا، پھر جا کے وہ حتمی شکل میں ٹوپی تیار ہوگی۔ یہ انسان یہ ایک پوری ایک فیکٹری ہے، ایک کارخانہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود چل رہا ہے؟ نہیں، اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے نا، اس پر فرشتوں کی ڈپٹی ہے، اور پھر وہ خون الگ رگوں میں منتقل ہوتا ہے، اور وہ جو فاضل مادہ ہوتا ہے وہ الگ میں منتقل ہوتا ہے، یہ بھی فرشتوں کی ڈپٹی ہے۔ انسان پر بھی فرشتے معمور ہیں۔ اور بڑی بہترین بات ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور گاڑی باہر آ رہی ہوتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ بس آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ مرے ہی مرے، آپ کے بچنے کے چانس بالکل ختم، پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ وہاں تھے پھر یہاں آ گئے، کہتے ہیں میں کیسے بچ گیا؟ آپ حیران و پریشان ہوتے، یار یہ تو کرشمہ ہو گیا، یہ تو عجوبہ ہو گیا، یہ تو معجزہ ہو گیا، میں کیسے بچ گیا؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا ڈپٹی پر معمور، وہ فوراً بندوں کو کھینچ لیتے۔ آپ اب اس کا الٹ لیں، کبھی کبھار آپ نے سوچا کہ یہاں بیٹھا ہوں کہ ممکن ہے یہاں بھی میں مر سکتا ہوں،
مگر اچانک ایسا کوئی چیز آگے فوراً ٹھک سے آپ کو لگتی ہے، یا کوئی دور چلتی گاڑی فوراً آپ کے پاس پلٹ کے آ جاتی ہے، آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہے، اب آپ کی موت کیوں واقع ہوئی؟ اب آپ پر جو فرشتے کی ڈپٹی تھی وہ ہٹ گئے ہیں، وہ جو معمور وہ ہٹا، آپ کی موت واقع ہو گئی، اس نے پکڑ کے آپ کو کھینچ لیا، آپ کی زندگی بچ گئی۔ تو میرے ساتھ آپ کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں جو پورا ہمارا نظام سسٹم چلا رہے ہیں، اسی طرح اللہ کے فرشتے ہمارے محافظ بھی ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظون من امر اللہ، تمہارے دائیں بائیں ہمارے فرشتے ہیں کہ جو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ تمہارے دائیں بائیں فرشتے ہیں، جو بھی تم بات کہتے ہو فرشتے فوراً اسے لکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں دو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، انہیں کرامن کاتبین، ایک دائیں پہ ہے ایک بائیں پہ، دائیں والا نیکیاں اور بائیں والا برائیاں لکھتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بائیں جانب بیٹھے بدی لکھنے والے فرشتوں کو ریلیکس دیں، اس کو سکون میں دے دیں۔ آپ ایسی کوئی بات کہیں نہیں کہ اس کو لکھنی پڑے، اس کو ریلیکس دے دیں، وہ بیٹھا رہے سکون سے۔ ہاں دائیں جانب والے فرشتوں کو کام میں لگائے رکھیں، نیکیاں کریں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندے کے منہ سے بات نکلتی ہے فرشتہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے، خیر شر وہ لکھ دی گئی ہے، وہ لکھ لی گئی ہے، آپ نے جو بھی کہا ہے۔ تو فرشتے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، اللہ کی کرم نوازی کتنی ہے بندوں پر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس بدی لکھنے والے فرشتوں کو کہا ہوا ہے میرا بندہ اگر گناہ کا ارادہ کرے گناہ نہیں لکھنا جب تک کر نہ لے، اور اگر کر لے تو ایک گناہ ہی لکھنا، ایک سے زائد نہیں لکھنا۔ اور جو نیکیاں لکھتا ہے اس کو کہا ہوا ہے میرا بندہ اگر نیکی کا پروگرام بنائے نا کہ میں نے نیکی کرنی ہے، وہ تو کرے بعد میں، اس کے سوچنے پر بھی ایک نیکی لکھ دینا، اس کو سوچنے پر بھی ایک نیکی لکھ دینا۔ اور اگر پروردگار وہ کر لے تو پھر کتنی لکھوں؟ فرمایا اگر وہ کر لے تو پھر ایک نیکی کو 10 گنا لکھ دینا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کا وہ فرشتہ رب کے اذن سے بعض دفعہ بندے کی ایک نیکی کو 700 گنا بھی زیادہ لکھ دیتا ہے۔ اب وہ جو بدی والا فرشتہ ہے، اب وہ جب وہ بندہ گناہ کرتا ہے نا تو ایک ہی لکھتا ہے، ایک ہی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے تو نیکی والا کہتا ہے رک ذرا رک، ہو سکتا ہے اب شاید توبہ کریں، اب شاید توبہ کریں، رک، یا ہو سکتا ہے توبہ کریں۔ تو جب بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر گناہ کا پروگرام تو بنایا ہے، گناہ کا پروگرام بنایا ہے مگر گناہ کیا نہیں ہے، تو پروگرام بنانے کے بعد پروگرام کو کینسل کرنے پر بھی فرشتہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس نے گناہ کا ارادہ تو کیا مگر واپس آ گیا ہے نا، چلو اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دو۔ تو یہ رب کی کرم نوازی دیکھیں، آپ نے گناہ کا پروگرام بنایا ہے، آپ کی گناہ لکھا نہیں گیا جب تک کر نہ لیں۔ نیکی کا پروگرام بنایا ہے، فرشتے نے ابھی سے لکھ دی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا کرامن کاتبین، جو میرے اور آپ کے دائیں بائیں ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ اور یہ ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتے، ہم تو غافل ہو جاتے ہیں نا، ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہمارے یوں سمجھے کہ وہ کیمرے ہیں، یہ وہ آنکھیں ہیں رب نے جو ہم پر مقرر کی ہیں کہ جو آنکھیں کبھی بند نہیں ہوتی، اور ہما وقت ان کے قلم چلتے رہتے ہیں۔ اب قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے نامہ اعمال کے رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا، کوئی کاپی تو چھوٹی سی نہیں ہوگی، تو جس بندے کے جتنے بڑے گناہ ہوں گے اس کے نامہ اعمال کا رجسٹر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔
تو کیا فرمایا؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہم نے ہر ایک بندے پر نگہبان کو مقرر کر رکھا ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب بندے کو اللہ اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے۔ بعد وہ بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے نا کہ جناب میں تو پھر میں یہ میں جو ہوتے ہیں یہ بندے کو مروا دیتی ہے۔ ہمارے اردو میں تو کہتے ہیں نا میں، اور عربی میں کہتے ہیں انا، اسی کہتے ہیں انا سے انانیت ہے۔ یہ جو انانیت ہے نا، انانیت یہ مروا دیتی ہے۔ اس کی واضح مثال شیطان ہے۔ شیطان مارا اس لیے کہ اس کے اندر انانیت آ گئی۔ اس نے خود کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں بہتر ہوں اس سے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نکل جا میری جنت سے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو ذلیل و رسوا ہے تا صبح قیامت کے لیے۔ تو شیطان کو کس نے مروا دیا تھا؟ انانیت نے مروا دیا تھا۔ ورنہ شیطان کی کم اس نے نیکیاں نہیں کی تھی، اس نے کوئی کم عبادتیں نہیں کی تھی، فرشتوں کا استاد سمجھا جاتا تھا، جبکہ یہ اللہ نے اس کو آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، اور یہ ناری مخلوق ہو کے فرشتوں کا استاد سمجھا جاتا تھا۔ مگر مرا کہاں پر؟ مار کہاں کھا گیا؟ جہاں انانیت آ گئی، میں ہو کے یہ کروں، نہ پھر اس نے مروا دیا۔ یہ جو میں ہوتی نا، میں یہ مروا دیتی ہے۔ اب صوفیہ کرام ان کا کیسا مزاج تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ٹھٹھا کے اندر مزار ہے، آپ شاید اکثر جاتے بھی ہوں، سید مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی، جو حضرات جاتے ہیں کرلی جھیل وغیرہ تو راستے میں مزار پڑتا ہے، اکثر لوگ جاتے ہیں جی۔ تو یہ جو ہے نا مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی، یہ ٹھٹھا کے سندھ کے سرزمین کے بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے۔ تو ان کا مزاج تھا، مدرسے میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتے تھے اور فتوے بھی دیا کرتے تھے، اور نکل جاتے تھے کام کاج کے لیے، اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ تو ایک بندہ آیا آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور آپ اپنے سادے حلیے میں تھے، وہ نہیں پہچان سکا، تو کہا جناب وہ میں نے ہاشم صاحب سے ملنا ہے کسی شرعی مسئلے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ، میں بھی ادھر جا رہا ہوں تو میں تمہاری ملاقات کروا دوں گا۔ تو آپ اس کو لے کے آ گئے، تو کہا تم آپ بیٹھو، میں ان کو بلا کے لاتا ہوں، میں ان کو بلا کے لاتا ہوں۔ آپ گئے، آپ نے غسل کیا، اچھے کپڑے زیب تن کیے، خوشبو لگائی، امامہ شریف پہنا، آپ آ کے مسند پر بیٹھ گئے، کہا کہ آ جاؤ، کیا مسئلہ ہے، آ جاؤ، کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ تو کہا حضرت آپ؟ فرمایا جی میں۔ تو کہا آپ نے پھر بتایا نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ اگر جواب دیتے کیا جواب دیتے؟ میں پوچھتا نا بھی ہاشم ٹھٹوی کہاں ہے تو کیا کہتے؟ جواب یہی تو نبی میں ہوں نا۔ تو میں تو بولا ہی نہیں۔ حضرت باعزی بستامی رحمت اللہ تعالی، جناب بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی، یہ وہ صوفیہ تھے۔ کسی نے پوچھا کہ جناب باعزی بستامی کہاں ہے، تو ظاہر ہر بندہ تو نہیں جانتا تھا، پوچھا بھی باعزی بستامی کہاں ہے، تو جواب تو یہی ہونا چاہیے جناب میں ہوں یا مجھے کہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یار میں بھی اس کو ڈھونڈ رہا ہوں 40 سال سے، مجھے بھی نہیں ملا، اگر مل جائے تو میری ملاقات کروا دینا۔ جبکہ کیا تھے وہ خود تھے، تو زبان پر میں نہیں لایا۔ تو یہ جو میں ہے نا یہ مروا دیتی۔ تو اللہ بندے کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان دیکھ ذرا تجھے ہم نے تجھے پیدا کس سے کیا ہے؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اے انسان ہم نے تجھے اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اب وہ جو قطرہ ہے وہ آدمی اور عورت کا مخلوط قطرہ، وہ قطرہ آدمی کی پشت سے اور عورت کے سینے سے، مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے، یہ خون کا قطرہ آتا ہے۔ مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے سے وہ خون کا قطرہ ملتا ہے تو انسان پیدا ہوتا ہے۔
यखरुज मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, हमने तुम्हें वहां से निकाला है। ये इंसान को अल्लाह ने औकात याद दिलाई। ऐसे ही होता ना। खुलिक़ मिन माइन दाफिक, तकब्बुर किस बात का है तेरे अंदर, अकड़ किस बात की है, ढींगे मार के क्यों चलता है? देख हमने तुझे पैदा कहां से किया है, एक गंदे खून के कतरे से हमने तुझे पैदा किया है। अब अगर वही कतरा कपड़ों पे लग जाए, कपड़े भी नापाक है, जिसे इंसान को पैदा किया है। अब खुराक देखो, खुराक उसकी वालदा को वो खून बनता है कि जो खून नापाक होता है, कतरा भी नापाक, जिस खून से ग़िज़ा मिली वो भी नापाक, पैदाइश तो तेरी वहां से। फिर तकब्बुर काहे का, इतरा के चलना। अल्लाह क्या इशारा बात है, इन्नका लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, ऐ अकड़ के चलने वाले, क्या तू जमीन को चीर डालेगा, तू पहाड़ों की चोटियों पे पहुंच जाएगा, तेरी औकात है? इतना अकड़ अकड़ के चल रहा है, कोई जमीन को चीरेगा क्या? अब ये देखें रब का अंदाज देखें, लन तखरिक़ल अर्द, जमीन को चीर डालेगा तू, वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, पहाड़ों पे पहुंच जाएगा तू। तकब्बुर क्यों? तकब्बुर ये अल्लाह की चादर है, तकब्बुर बड़ाई ये अल्लाह की चादर है। और मेरा रब फरमाता है जिसने मुझसे मेरी चादर ली, रब उसको ज़लील रुसवा करके रख देगा। तो ये तो अल्लाह की चादर है। अल किब्रु रिदाई, तकब्बुर मेरी चादर है, अल्लाह फरमाता है। तो बंदे को तो ज़ेब भी नहीं देता। एक इतने गंदे खतरे से तू पैदा हुआ है, ये तो तेरी जिंदगी है, अब तू अकड़ अकड़ के चलता है। इन्नहु अला रजइही लकादिर, तेरा रब तुझे दोबारा लौटाना भी जानता है। यौम तुबलस सराइर, और उस दिन जब देखेगा सब का सब कुछ तश्तज़बाम हो जाएगा। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, न किसी में इतनी कुव्वत होगी न ताकत होगी कि वो तुम्हें रब के अजाब से छुड़ा सके। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ है। रब ढील देते हैं, बंदों को ढील देते हैं, ढील देते हैं, ढील देते हैं। कभी कभार आप देखते नहीं है, आप भी ये सोचते होंगे कि यार वो बंदा इतना गुनाहगार, सदियों हो गई, वो तो जी रहा है, वो तो मरता नहीं है कम बखत। इतना लुटेरा, डाकू, चोर, उचक्का, बदमाश, लोगों को अजियतें देता है, लोगों का माल खाता है, लोगों को मारता है, उसने कई कत्ल किए हैं, फिर भी आलीशान महल्लात में बैठा हुआ है। उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ना उसको कोई बीमारी होती है, ना कमीने को सर का दर्द होता है, अय्याशी अय्याशी है। तो आप क्या समझ रहे हो ये उसके लिए राहत का सामान है? नहीं 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 नहीं, अल्लाह ढील देता है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह नेकोकारों को जल्दी बुला लेता है और गुनाहगारों को ढील देता है। क्यों? ताकि इनकी जिंदगी ज्यादा हो, ज्यादा गुनाह करें, अल्लाह इनको अजाब भी ज्यादा दे। अल्लाह ढील इसलिए देता है, जाओ और गुनाह करो, जितने ज्यादा गुनाह उतना ज्यादा अजाब। अब रहा नेकोकारों का मामला, उनका मामला भी बड़ा अजीब है। वो तो रब को फरियाद करते हैं, रब को पुकारते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी उससे मिलना चाहता है। जो रब से मुलाकात को पसंद नहीं करता, अल्लाह भी उससे मिलना पसंद नहीं करता। तुम हमसे मिलना चाहोगे तो हम भी तुमसे मिलना चाहेंगे। तो नेकोकारों का मामला ये होता है, वो अल्लाह से मिलना चाहते हैं, रब से मिलना चाहते हैं। तो फरमाया कि अगर तुम हमारे दीदार के मुश्ताक हो तो हम भी तो है ना, तुम हमारे तालिब हो तो हम भी तो तुम्हारे तालिब हैं। जो हमारा क्या फरमाया अल्लाह ने, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान वालों अच्छे अमाल करो, नेक अमाल करो। कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस, हमने तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस का एहतमाम किया है। जन्नतों में से सबसे आला दर्जा जन्नत का उसे कहते हैं जन्नतुल फिरदौस। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया रब से जब भी मांगा करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो। सारी जन्नतों में आला दर्जा, सबसे ऊपर टॉप क्लास पे जन्नत। तो क्या फरमाया, ईमान लाओ, आमाल सालिहा करो, अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता। फमन कान यरजू लिका रब्बी, अल्लाह फरमाता है जो हमसे मिलना चाहता है फलयअमल अमलन सालिहा, अब वो अच्छे काम करना शुरू कर दे।
رب ملے گا ان سے جو پاکیزہ ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، گناہوں سے دھلے ہوئے ہیں. رب ان سے ملنا چاہتا ہے. جو رب سے ملنا چاہتا ہے رب بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. یہ گناہگار لوگ نہیں ملنا چاہتے تو رب ان سے نہیں ملنا چاہتا. تو اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے. زندگیاں گزر جاتی ہیں. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا موت کی تمنا نہیں کیا کرو. حالات جیسے بھی کٹھن ہو یہ نہیں کہا کرو مالک بس اب تو اٹھا ہی لے، مطلب تھک گیا ہوں، مجھ سے اور یہ پریشانیاں دیکھی نہیں جاتی، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا. کہا کہ نہیں، یہ تمنا نہیں کیا کرو. ہاں یوں دعا کیا کرو، اے پروردگار جب تک میرے لیے جینا بہتر ہے مجھے زندگی دے، اور جب میرے لیے دنیا سے کوچ کر جانا بہتر ہے تو پھر تو مجھے پردہ عطا فرما دے. جب تک میرے لیے دنیا بہتر ہے مجھے زندگی دے، اور جب میرے لیے دنیا بہتر نہیں ہے پھر مجھے پردہ دے. کہا اس لیے اس میں حکمت کیا ہے؟ اب بندہ اگر گناہگار ہوا نا، اگر اللہ عمر زیادہ دے گا تو ممکن ہے گناہگار بندہ کبھی آ کے توبہ کر لے، اور اگر ہوا نیکوکار تو جتنی زیادہ زندگی اتنی زیادہ نیکیاں. گناہگار کے لیے چانس ہے کہ توبہ کر لے، اور نیکوکاروں کے لیے موقع ہے کہ اور نیکیاں کر لے. تو اللہ زندگی دیتا ہے، رب کی حکمت ہے. موت کی تمنا نہیں، موت کی بالکل تمنا نہیں. یوں کہ مالک اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندگی دے، اگر میرے لیے بہتر یہ کہ اب میں کوچ کروں، سفر پہ آگے چلوں، تو پھر مجھے پروردگار آگے کی منزل دکھا. تو اللہ رب العزت میرا اور آپ تمام کا حامی ناصر ہو. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے جوانوں، نوجوانوں، بچوں، وقت بڑا مختصر ہے اور سفر بڑا لمبا ہے. تیاری بہت کرنی ہے. اس لمبے سفر کی تیاری شروع کر دیں. دیکھیں نا، میں تو کبھی کبھار ہمارے مدرسے کے بچے جب وہ جیسے 15 شعبان کو چھٹیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، تو بچے ہمارے جاتے ہیں 20 شعبان کو گھر. تو اب وہ جیسے رجب شروع ہوتا ہے نا، رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی بچے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. ایک تو گھر جانا ہے، گھر کی خوشی، سبحان اللہ، سال بعد بچے 10 مہینے بعد بچے گھر جاتے ہیں تو ایک الگ ہی ان پر وہ ماحول ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ خود ہمارے ساتھ بھی کہ جب ہم بھی پڑھ کے جاتے تھے اپنے گاؤں 8 ماہ بعد 9 ماہ بعد، تو جیسے گاڑی سے اترتے تھے تو بس ایسا دل کرتا تھا کہ ایک لمحے میں زمین سمٹ جائے اور سیدھا گھر میں پہنچ جائے. ایک کیفیت ہوتی ہے. آپ تو خیر سارے گھروں میں رہنے والے ہیں، کبھی پردیس کاٹیں اور پھر آپ کو وطن کی قدر کا پتہ چلے گا. اب بچے ہمارے جاتے ہیں 20 شعبان کو. اب جیسے رجب کی انٹری ہوتی ہے نا، بچے تیاری شروع کر دیتے ہیں. اب تیاری انہوں نے کرنی کیا ہے؟ انہوں کو سے جا کے ٹکٹیں کروانی ہے، سب کچھ مدرسہ کرتا ہے. اب وہ ذہنی طور پہ تیاری شروع کر دیتے ہیں. ذہنی طور پہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، ذہنی طور پہ. حالانکہ 1.5 مہینہ بھی دیر ہے گھر جانے کو، ابھی سے ذہنی طور پہ تیاری شروع کر رہے ہیں. تو میرا اور آپ کا سفر، اس کو تو آنے میں کوئی وقت بھی نہیں ہے، تو پھر تیاری کیوں نہیں ہے؟ جہاں مہینوں کا پتہ ہے وہاں تیاریاں چل رہی ہیں، اور جہاں لمحے کا پتہ نہیں وہاں تیاری نہیں ہے. جہاں لمحے کا وہاں تیاری نہیں ہے، اور جہاں مہینوں کا پتہ وہاں تیاری ہے. کسی کی شادی ہو سال بعد تو گھر والے سے 1 سال پہلے شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. 1 سال پہلے شادی ہال کی بکنگ، سارے معاملات طے. جب بھی تو سال دیر ہے. ایک نوجوان نے شادی کا کاٹ دیا، میں نے کہا یار ابھی تو 7 مہینے دیر ہے، ابھی سے دیر ہے. کہہ رہے وہاں سب بعد میں شادی حال ملتے نہیں ہیں. میں نے کہا دیکھیں جی، ابھی 6 ماہ پہلے سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور میرا اور آپ کا جانے کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولوی صاحب تو ماشاءاللہ حشاش بشار نظر آ رہے، شاید یہ بوڑھے ہو کے تب مریں گے. نہ تھوڑی پتہ ہے بھائی، گیٹ سے باہر نہ نکلے یہیں لمبے پڑے ہوئے ہوں. تو تیاری کریں، وقت بڑا مختصر ہے. اور اس سفر پہ جانے کے لیے کوئی لمبی عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے، سر میں سفید بالوں کا آنا ضروری نہیں ہے، داڑھی میں سفیدی آنا ضروری نہیں ہے، آنکھوں میں دھندلا پن آنا ضروری نہیں ہے، فالج کا بیماری میں پڑ جانا یہ ضروری. اچانک کسی کا بھی بلاوا آ جائے تو میں اور آپ ہمہ وقت تیار رہا کریں، ہمہ وقت تیار رہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت آسان ہو جائے نا، تو دن میں کم از کم 10 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو. کم از کم 10 مرتبہ، موت آسان ہو جائے گی. صبح اٹھے، موت، او مرنا تو ہے، چلو تیاری کرتے ہیں. دوپہر، شام، دن میں کم از کم 10 مرتبہ موت کو یاد کریں. مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، تیاری کروں.
تو جب دن میں 10 مرتبہ موت کو یاد کریں گے نا، اما عائشہ فرماتی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو دن میں 10 مرتبہ موت کو یاد کرے اللہ اسے شہید کا رتبہ عطا فرما دے گا۔ بس کرنا کیا ہے؟ موت موت موت، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے۔ آپ نے شاید دیکھا بعض بزرگان جن کیا کرتے ہیں اپنے گھر کی دیواروں میں لکھ دیتے ہیں اسٹیکر لگا کے، ایک دن مجھے مرنا ہے۔ اب جیسے بندہ انٹر ہوگا لکھا ہوگا ایک دن مجھے مرنا ہے، اب کیا لذتیں ختم، اب بندہ موت کی تیاری میں لگ گیا۔ تو وہ ایک الارم ہے آپ کو بار بار یاد ہے، دیکھو مرنا ہے، دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، اب وہ بار بار بندہ کیا کرتا ہے؟ تیاری میں لگا رہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، تو گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، آپ مسجد کو آباد کریں، جتنے بھی یہ میرے کارخانے والے بھائی ہیں آپ آیا کریں، تو انشاءاللہ میں کبھی ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے بعد بھی دعوت نماز کے سلسلے میں آؤں گا، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ ہمارا آنا دیکھیں گے، ہمارے آنے کی لاج رکھیں گے، نماز کی تشریف لائیں گے، تو آپ حضرات نماز کی تشریف لایا کریں۔ قریبی ہے، نماز کا ٹائم نوٹ کر لیں، جیسے 1:30 بجے ظہر ہے، 1:25-26 پہ یہاں سے نکلیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے آ جائیں، سنت بھلے آپ یہیں پہ خالی فرض پڑھ کے آ جائیں۔ مغرب جیسے اذان ہوئی فوراً اسپیڈ لگائے فرض پڑھ کے آ جائیں، سنت بھلے یہاں پڑھ لیں، عشاء میں چلے جائیں، فجر میں گھروں سے اٹھ کے آئیں، کوشش کریں بستروں کو تھوڑی دیر کے لیے رخصت دے دیں، ماں باپ کو اٹھائیں، اماں کو اٹھائیں، ابا کو اٹھائیں، سب کو لے کے آئیں۔ یہی زندگی ہے، جاننے کے بعد کون آپ کو یاد کرے گا؟ بڑی بے وفا دنیا ہے، سب سے بے وفا ہے ہی دنیا، اور سب سے بڑے بے وفا ہیں گھر والے۔ کتنے بے وفا ہیں گھر والے، قبر میں بھی خود اتارتے، مٹی بھی خود ڈالتے ہیں۔ کسی نے بڑا کمال کہا کہ یار تم اتنے پتھر دل ہو گئے، آج تک تو تم نے میرے جسم پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دی، مگر کتنے بے وفا ہو گئے، قبر میں مجھے خود اتار رہے ہو، مٹی بھی خود دے رہے ہو، اور آ بھی رہے ہو واپس الٹے قدم۔ اولاد بھی بے وفا ہے، سب بے وفا ہیں۔ وفا کرنی ہے پروردگار سے کرو، قرآن سے کرو، نماز سے کرو، محمد مصطفیٰ سے کرو، وفا کریں۔ دنیا آپ کو بھلے یاد نہ کریں، بھلے شب برات کو بھی قبرستان نہ آئے، پرواہ نہیں ہے، مالک آپ کی قبر کو ایسا تر و تازہ رکھے گا، آپ قبر میں بھی جا کے کہو گے پروردگار ایک دفعہ ایک موقع دے، ذرا جاؤں میرا ابا رو رہا ہے، میرے لیے اس کو بتا کے دوں ابا کیوں رو رہا ہے، میں تو ادھر عیاشیں کر رہا ہوں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، مردہ کہتے ہیں پروردگار گھر والوں کو بتا کے آؤں، میں ان کو بتا کے آؤں؟ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں نہیں، جو آگ ہے اب وہ جا نہیں سکتا۔ قرآن پاک کے اندر ہے یہ، وہ کہیں گے مالک ان کو بتا کے آئے اپنے گھر والوں کو، اللہ فرمائے گا نہیں نہیں۔ اور بعض نیک والدین خوابوں میں آ کے بتا بھی دیتے، اشارے بھی ہو جاتے ہیں کہ رویا نہ کرو، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارے باپ کے ساتھ بڑا آسان معاملہ کیا ہے، اللہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرے۔ چاہے جائے کہ ہمیں کوئی پیچھے دعائیں دینے والا ہو یا نہ ہو، میں اور آپ اتنی تیاری تو خود کر کے جائیں کہ اللہ ہم پر کرم فرما دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔